بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر گرامی اسلام نے پہلی مرتبہ کب علنی طور پر اور عملی طور پر امیر المومنین کی خلافت اور ولایت کا اعلان کیا، جس کے بعد پھر پیغمبر سے اور علی سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ یہ کربلا کا نقطہ آغاز ہے، یہ سمجھنا ہے۔ البتہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر کی بعثت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اسی لمحے پیغمبر نے زبانی طور پر علی کی ولایت کا اعلان کیا مکہ میں، اور پھر مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد جب جانے لگے تو علی کو اپنے بستر پر سلا کر یہ علی کی ولایت اور خلافت کا عملی اعلان کیا۔ لیکن شاید اسے مورخین وہ اہمیت نہ دیں، اس لیے کہ ابھی تک تو وہ ریاست وجود میں نہیں آئی، وہ حکومت وجود میں نہیں آئی کہ اب خلافت کی بات کی جائے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام یہاں سے مدینہ پہنچے اور اب اسلامی ریاست محراث وجود میں آئی تو اب 8 سال گزرنے کے بعد ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک کے موقع پر جب 30,000 صحابہ کرام پیغمبر کے ہمراہ روم کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ تقریباً اب صحابہ سے ایک طرح سے خالی ہو گیا، اور ڈر اور خوف ہے کہ منافقین اور مشرکین اور یہودی مسلمانوں کو اور صحابہ کی ناموس کو نقصان پہنچائیں، قتل و غارت گری کریں، ان کے اموال پر قبضہ کر لیں۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ختمی مرتبت نے منافقین کے ارادوں کو بھانپنے کے بعد امیر المومنین کو اپنا نائب اور جانشین معین کیا مدینہ میں، اور باقی 30,000 صحابہ کے ساتھ خود چل پڑے۔ اور منافقین جو خوش تھے کہ پیغمبر جا رہے ہیں اور کم سے کم 20 دن کا سفر ہے ایک طرف کا، اور پیغمبر وہاں جا کر رکیں گے بھی اور پھر واپس بھی آئیں گے، تو کم سے کم یہ 2، 2.5، 3 مہینے جب پیغمبر اور یہ صحابہ مدینے میں نہیں ہوں گے تو ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ہم نے سوچا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ پیغمبر اپنی جگہ پر علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اب انہوں نے ایک اور کام کیا۔ مدینے کی گلی میں جہاں سے بھی علی گزر رہے ہو تو تانا زنی کرتے اور آوازیں کستے کہ اب علی پیغمبر کے لیے بار خاطر بن گئے اور بوجھ بن گئے، بلکہ کہاں تک لے کے چلتے، بالآخر چھوڑ کے چلے گئے، سب کو لے کے چلے گئے، علی کو چھوڑ گئے۔ عورتیں، مرد، ہر گلی میں جب مولے متقیہ نے برابر یہ جملے سنے تو آپ نے زرہ پہنی، خوت پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور ملحق ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا، علی، آپ کو میں مدینہ چھوڑ کے آیا تھا، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ، خواتین، مرد، اہل مدینہ جو بچ گئے تانا زنی کرتے ہیں، میرے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اب اس حدیث کی اہمیت کو سمجھی۔ یہاں پیغمبر نے جب یہ بات سنی، دیکھیں یہ غدیر سے پہلے کی بات ہے، 1.5 سال کے بعد تقریباً غدیر کا مرحلہ ہے، اور غدیر سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے کسی موقع پر، اور سب جمع ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ فرق صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ آپ ہوتے۔ یہ کہا، یہ سب نے لکھا، اسے امام اسماعیل بخاری نے لکھا، امام مسلم بن حجاج نے لکھا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا، علی متقی ہندی نے لکھا، امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، ابن حجر ہیثمی المکی نے لکھا، تمام بڑے بڑے محدثین نے
اس حدیث کو بیان کیا، لیکن یہاں تک بیان کیا۔ ایک عظیم الشان محدث جن کا نام ہے امام حاکم نیشاپوری، جنہوں نے مستدرک اعلی صحیحین جیسی عظیم الشان کتاب لکھی۔ مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی، لاکھوں احادیثوں میں سے چن کر 6,000 ساڑھے 6,000 ہزار احادیث، جن معیارات پر احادیث کو منتخب کیا، انہی تمام معیارات کو مد نظر رکھ کر وہ احادیث کے جنہیں یہ دو افراد اور محدث چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ احادیث ان تمام موازین پر پوری اترتی تھی، تو امام حاکم نیشاپوری نے آ کر ان احادیث کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ ان کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، اور یہ بلند پایا محدث ہیں، اہل تسنن کے ہاں وہ شخصیت کی جن کا مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اس حدیث کا تتمہ اور تکملہ تحریر کیا کہ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، سنو علی، لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی۔ اس حدیث کی گہرائی کو آپ محسوس کیجیے کہ علی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب نہ کروں۔ محققین اور مستشرقین، غیر مسلم اسلام شناس، انہوں نے یہ تحلیل اور تجزیہ کیا کہ یہ شہادت حسین ابن علی کی پہلی اینٹ ہے، یہ کربلا کا نقطہ آغاز ہے، یہ وہ مرحلہ جب پیغمبر نے عملی طور پر علی ابن ابی طالب کی خلافت اور امامت اور وصایت اور جانشینی کا اعلان کیا، اتنے صاف اور صریح الفاظ میں، جن کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی کون کیا تعویل کرے گا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کی تعویلیں کرتے رہیں۔ ان لفظوں میں اتنی صراحت ہے کہ اس میں جرأت ہے کہ ان کو کوئی دوسرا معنی پہنائے، کوئی نہیں پہنا سکتا۔ اور پھر امام حاکم نیشاپوری جیسی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے عظیم محدث نے اسے نقل کیا۔ کون ہے جو اس کی سند میں شک کرے، اس کی دلالت میں شک کرے؟ یہ کہہ کر پیغمبر نے علی کو واپس مدینہ بھیج دیا اور خود تبوک کی طرف، روم کی طرف چل پڑے۔ اور پیغمبر پہنچے اور وہاں پہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لشکر موجود نہیں تھا، اور اب پیغمبر پلٹے۔ اس جملے کے بعد، پیغمبر کی اس حدیث کے بعد، مورخین نے لکھا، امام شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال کی 3 جلد میں یہ تحریر کیا، اور بڑے بڑے محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، حتیٰ سیرت حلبیہ میں یہ تحریر کہ اس سفر میں، اور ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں یہ تحریر کیا کہ بہت سارے افراد پیغمبر کے ساتھی ٹولیوں میں بٹ گئے، اور سارے راستے بس یہ ایک بات موضوع گفتگو رہی، اور اس کا عملی نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ جب پیغمبر وہاں سے پلٹنے لگے تو وہ راستے میں مقامات کا جائزہ لیتے رہے کہ کس جگہ پر کون سا موضوع مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام کو قتل کیا جا سکے۔ اور پیغمبر اسلام کو مدینہ پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، اگر وہ مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ پھر پیغمبر کی جانشین بہرحال علی ہیں۔ اب علی مدینہ میں اور صحابہ کی اکثریت یہاں موجود ہے، تو پیغمبر کی وفات کے ساتھ ہی بلا فاصلہ ان کے جانشین کا انتخاب اس سفر میں کر لیا جائے گا۔ اور پھر 14 افراد، یہ بہت معرکۃ الآراء موضوع ہے، میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں، جنہوں نے ایک گھاٹی میں، عقبہ میں چھپ کر ختمی مرتبہ کی سواری کو گمراہ کرنا چاہو، وہ اتنی بلندی پہ تھی، جاتے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اتنی بلندی سے پیغمبر گریں تو کوئی بچنے کا امکان نہیں، لیکن حق تعالیٰ نے پیغمبر اکرام اسلام کی حفاظت کی، اور پہلے سے ہی اس خطرے سے اور اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا، اور جبرائیل امین کو نازل کیا، اور پیغمبر اسلام نے حفاظتی تدبیر کرتے ہوئے حذیفہ یمانی کو اور جناب سلمان کو، ایک کو ناکہ کی مہار تھما دی اور ایک نے پیچھے سے ناکے کو ہانکنا شروع کیا، اور عین اسی لمحے، تاریک رات تھی،
اندھیرا تھا، لیکن پروردگار نے اسی لمحے پیغمبر اسلام کی حفاظت کے لیے امام بہقی نے بیان کیا، بجلی چمکی اور اس طرح سے چمکی کہ وہ افراد اگرچہ چہروں کے اوپر وہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے لیکن بہت ساروں کے چہروں سے نقاب الٹ گئے. اور پھر پیغمبر اسلام نے ان 14 افراد کے نام جناب حذیفہ یمانی کو بتائے، جن کے چہروں سے نقاب ہٹا تھا ان کے نام بھی بتائے، جن کے چہروں پر نقاب تھا ان کے نام بھی بتائے. اور ان 14 میں سے ایک فرد وہ جناب حذیفہ، باقی صحابہ بھی دیکھتے تھے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جناب حذیفہ کس صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے تھے، کس صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے. یہ خود مورخین میں، اور اب تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں روشن ہیں، عیاں ہیں، ہویدہ ہیں، آشکار ہیں. لیکن ایک فرد جو نسبتاً زیادہ متجسس تھا ان 14 میں سے ایک، وہ برابر جب بھی موقع ملتا تو حذیفہ سے پوچھتا کہ بتائیں کیا ان 14 میں میرا نام بھی شامل تھا؟ اور حذیفہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کے راز کو فاش کروں گا، جبکہ انہوں نے مجھے منع فرمایا. اور ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور کہا حذیفہ بے شک تم مجھے جواب دو یا نہ دو، بتاؤ یا نہ دو. یا حذیفہ واللہ انا من المنافقین، اے حذیفہ مجھے یقین ہے میں بھی ان میں شامل تھا، میں بھی منافقین میں سے ہوں. یہ حدیث اور تاریخ کی بڑی کتابوں میں جملے موجود ہیں. یہ شہادت حسین کی پہلی اینٹ ہے. اب سمجھے کہ یہاں سے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، میں بس بیچ میں بہت ضروری چیزیں ہیں لیکن میں چھوڑتے ہوئے بس چند ایک کو بیان کروں تاکہ میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اس چیز کو عرض کر سکوں کہ کربلا حادثہ نہیں ہے. یہ جو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر افراد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے یزید نے بیعت مانگی اور حسین نے انکار کیا تو پھر چند دنوں میں وہ وہاں پہنچے، اور ایسی بات نہیں ہے. شہادت حسین کا سفر کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ واقع عقبہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ تبلیغ سورہ براءت، سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ. پیغمبر نے پہلے ایک فرد کو روانہ کیا، جاؤ، اور جا کر یہ رحلت اسلام سے، رحلت پیغمبر اسلام سے 1 سال پہلے کی بات ہے، یہ 9 ہجری. جاؤ اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، خانہ کعبہ میں، ہر مقام پر کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت کرو اور مشرکین سے کہو کہ اس سال تم آ سکتے ہو، اس کے بعد تم سرزمین حرم میں قدم نہیں رکھ سکتے. روانہ کیا اور کچھ وقت کے بعد وحی نازل ہوئی اور خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کی جان ہے، آپ کا نفس ہے. اور جیسے ہی وحی الہی کا نزول ہوا تو پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا. اور جب علی گئے اور جو علی کی گفتگو ہوئی امیر المومنین کی اس فرد کے ساتھ، یہ بھی تاریخ و محفوظ ہے. اس موقع پر اس شخص نے جو الفاظ اپنی زبان سے جاری کیا، پلٹ کر پیغمبر اسلام سے جو بحث و تکرار کیا، یہ سب تاریخ و محفوظ ہے. اب میں اس کو بیان نہیں کر رہا. یہ دوسرا مشکل مرحلہ تھا، یعنی خود حق تعالی نے یہ دوبارہ وحی بھیج کر سمجھایا کہ جو فرد ایک سورہ کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا. یہ دوسرا مرحلہ. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ شہادت حسین کی تیسری اینٹ. میں جلدی ان مراحل سے گزرنے کی کوشش کروں. یہ خود واقع غدیر ہے. واقع غدیر ابھی چند دن پہلے جو، لیکن ایک المیہ ہے اور یہ میرا نوحہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں، پاکستان میں ہم بس اس جگہ پہ آ کے رک گئے کہ یہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا پیغمبر نے بازو پکڑ کے. پہلی بات کہیں نہیں لکھا کہ پیغمبر نے علی کا بازو پکڑا ہے. آپ حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیں. پیغمبر نے جب خطبہ شروع کیا، جیسی خطبہ شروع کیا اسی وقت امیر المومنین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا
اور جیسے ہی اس مرحلے پہ آئے، حضرت کی ولایت کے اعلان کے مرحلے میں آئے اور لوگوں سے پوچھا الست اولا بکم منکم من انفسکم، خود مولا کا معنی بتایا تاکہ مولوی کو زحمت نہ کرنی پڑے، کہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ یہ ولی کا معنی ہے۔ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، قالو اللہم بلا، ایسا ہی ہے۔ پر میں سنو، ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ یہاں پیغمبر نے ہاتھ بلند نہیں کیا، بلکہ علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پیغمبر نے امیر المومنین کی یہ بازوؤں کے نیچے اس مقام پر رکھے، اور پھر پیغمبر نے اپنے دونوں بازوؤں سے علی کو اٹھایا اور بہت دیر تک اٹھا کے رکھا۔ یہ عملی اعلان ہے۔ اس آیت میں پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اعلان کیجئے، نہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل کا مطلب ہے اگر یہ کام نہ کیا، یعنی عملی اعلان۔ قولی اعلان ہوتا رہا، پیغمبر نے عملی اعلان کیا، برابر علی کو دیر تک اٹھا کر رکھا اور عملی طور پر سمجھایا کہ خبردار، سمجھ لو، جان لو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں تو دائیں بائیں کسی حجرے میں اکٹھے ہو کر کسی کو میرا جانشین منتخب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جیسے ہی میں منظر سے غائب ہو جاؤں بلا فاصلہ علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کرنا، یعنی میری غیبت کا مطلب اب علی ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے 4 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ وہ حساس مرحلہ تھا جس کے بعد ایک شخص، سب سے پہلے ایک شخص بڑھا ہے۔ البتہ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، آپ خطبہ غدیر آپ گھروں موجود ہے، پیغمبر نے طویل خطبہ دیا، 110 جملے خطبہ غدیر کے حق تعالی کی حمد و ثنا سے متعلق ہے، پروردگار کی معرفت اور حق تعالی کی توحید اور صفات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد 50 جملے پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شرف اور مقام کو بیان کیا۔ اس کے بعد 20 جملوں میں علی کے بیٹوں کے تعارف اور مقام اور عزت و منزلت کو بیان کیا، اور آخری 20 جملے یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ اور عجیب ہے، میں نے گنا ہے، آپ بھی گنیے گا، خطبہ غدیر آپ گھروں موجود ہے، پیغمبر نے اس خطبے میں 4 مرتبہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا، اور 4 مرتبہ پیغمبر نے اپنے خطبے میں امام زمانہ کا نام لیا۔ یہ وہ چیز تھی جس کے بعد ایک مایوسی پھیل گئی۔ اگرچہ ایک شخص سب سے پہلے میں نے یہ پڑھا، جو شخص مولا متقیان کی طرف بڑھا، آ کے ہاتھ ملایا اور کہا کہ ہنیئا لکا یا ابن ابی طالب، علی ابو طالب کے بیٹے علی، آپ کو بہت مبارک ہو، اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنہ، آج تو آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اور اس کے بعد بلا فاصلہ یہ کہنے کے بعد وہ شخص بڑھا پیغمبر کی طرف، اور پیغمبر سے کہنے لگا کہ ابھی جب آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو ایک بہت ہی وجیح اور خوبصورت جوان میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے کان میں یہ کہا کہ آج پیغمبر گرامی اسلام نے ایسی گرہ ڈال دی ہے جسے سوائے اس کائنات کے سب سے بڑے منافق کے کوئی دوسرا نہیں کھول پائے گا۔ یہ پیغمبر سے کہا کہ ابھی ایک وجیح اور خوبصورت جوان نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ جبرائیل تھے، اور تمہیں خبردار کر رہے تھے، تمہیں ہوشیار کر رہے تھے کہ کہیں تم ہی اس گرہ کو کھولنے نہ بیٹھ جانا۔ یہ شہادت حسین کی 3ری اینٹ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا غدیر کے سفر سے واپسی پر سارا راستہ، اس سفر میں بھی
منصوبہ بندی ہوتی رہی. اور پھر جب پیغمبر گرامی اسلام مدینہ پہنچے, ان تمام دنوں میں بعض افراد کی کل مصروفیت مختلف قبائل میں جا کر مدینے کی اطراف کی آبادیوں میں, دیہاتوں میں قبیلے کے سرداران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان میں رسالت ہو, اسی خاندان میں خلافت آ جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر علی وہ خلیفہ منتخب ہو گئے, پیغمبر کے جانشین, پھر تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کا مزاج یہ ہے. اس طرح سے غلط فہمیاں بڑھانے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر چوتھی اینٹ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. جیش اسامہ سے تخلف ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیماری کے 4 دنوں میں, یعنی جمعرات سے لے کر پیر تک, یہ جو 4 دن پیغمبر بیمار رہے, پیر کے دن, سوموار کے دن پیغمبر کی ریلت ہوئی, جمعرات کو بیماری شروع ہوئی, ان 4 دنوں میں 4 کام کیے. ایک کام خود جمعرات کے دن ہی پیغمبر نے جیش اسامہ کو روانہ کیا. اور اس صراحت سے تمام مورخین نے اپنی تاریخوں میں یہ جملہ لکھا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, خدا اس پر لعنت کرے کہ جو جیش اسامہ سے تخلف کرے اور نہ جائے. اتنے صریح اعلان کے باوجود بعض افراد ٹس سے مس نہیں ہوئے. اسامہ کو بھی روک کے رکھا کہ آپ نے نہیں جانا. وہ خود برابر سارا وقت مدینے میں گزر رہا ہے, پھر بیچ میں چلے جاتے ہیں, پھر فوراً بلا فاصلہ مدینے آ جاتے ہیں. یہ صورت ہے. 5ویں چیز, میں بس اشارے کر کے آگے بڑھوں, ختمی مرتبت نے جو کاغذ اور قلم طلب کیا اس موقع پر اندازہ تھا, ورنہ کیا مانے تھا, بھئی دے دیں قلم. کہتے ہیں بھئی ہذیان ہو گیا. کیا پیغمبر چھری مانگ رہے تھے, خنجر مانگ رہے تھے, چاقو مانگ رہے تھے, تلوار مانگ رہے تھے, تمہارے سر پہ ماریں گے؟ قلم دوات مانگ رہے. ٹھیک ہے, جو تم کہہ رہے ہو مان لیا, ایسی تھا. نعوذ باللہ, خاکم بدہن. کہ اگر ہذیان ہو گئے تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ قلم دوات اٹھا کے تمہارے سر پہ ماریں گے, مر جاؤ گے. کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ہوشیار ہیں, پتا ہے کہ اب پیغمبر کیا لکھیں گے. کچھ لوگوں کو بولنے سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا بولا جائے گا, کچھ لوگوں کو لکھنے سے پہلے پتا چل جائے گا کہ اب کیا لکھا جائے گا. یہ مراحل. 6واں مرحلہ, خود پیغمبر گرامی اسلام کا جنازہ پڑا رہا 3 دن مسلسل. پیر کے دن وفات ہوئی سحر میں, پیر کا سارا دن, پھر رات, پھر منگل کا دن, پھر رات, پھر بدھ کا دن, پھر بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں نماز فجر سے پہلے وقت سحر پیغمبر کو ایک مقام پر دفن کیا گیا. اور 3 دنوں میں بہت سارے افراد, بہت ساری شخصیات, ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کی 3ری جلد میں وہ تمام نام بالتفصیل بیان کی. افراد غیر حاضر تھے, پیغمبر کی نماز جنازہ میں شامل نہیں تھے. اور اس دوران میں جس انداز سے بیعت لی گئی, اب وہ وقت نہیں کہ میں اس طرف اشارہ کروں. اہل سنت عالم عبد الفتاح عبد المقصود نے اس پر مستقل کتاب لکھی. اور بر صغیر پاک و ہند کے مایاناس عالم, اہل سنت عالم ہیں, مفسر ہیں, مؤرخ ہیں, ڈپٹی نذیر احمد دہلوی, انہوں نے بیان کیا, تحریر کیا, اور جو لفظ ہیں ان کے بہت سخت ہیں. اپنی کتابوں میں 2 سے 3 کتابوں میں الگ الگ ان مراحل کو بیان کیا. اس کے بعد پھر اس سے اگلا مرحلہ 7واں مرحلہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گرفتار کر کے گھر سے مسجد نبوی لے کے جایا گیا. اس کے بعد 8واں مرحلہ احراق باب, اور محمد بن جریر طبری نے طبری کی 3ری جلد میں لکھا کہ یہ افراد آگ لے کر, لکڑیاں لے کر جمع ہوئے, اور بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے معروف عالم, بر صغیر میں جو چند ایک شخصیات ہیں ان میں سے برجستہ ترین شخصیت مولانا شبلی نعمانی, جن کی ولادت 1857 میں ہوئی اور 1914 میں 57 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. سیرت النبی جیسی بہترین کتاب لکھی, البتہ 2 جلدیں لکھی, پھر وفات ہوئی, اور ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اسے آگے بڑھایا, مکمل کیا. دوسری کتاب جو لکھی, اہم ترین کتاب, وہ الفاروق ہے, اور الفاروق میں لکھا
کہ ایسے ہی ہوا کہ افراد لکڑیاں لے کر علی اور بطول کے دروازے پر جمع ہوئے جلانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. اور فلاں شخصیت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو. یہ مولانا شبلی نعمانی کہہ رہے. یہ مراحل ہے. اگر نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی جا سکتی ہے تو کیا خیام حسینی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ اگر مولا متقیان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ کو مسجد نبوی لے کے جایا جا سکتا ہے تو کیا آپ کی بیٹیوں کو اسیر نہیں کیا جا سکتا؟ اور مولا متقیان کو اگر قتل کرنے کا مکمل منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ تاریخیں چھلک رہی ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے اور باقی ہزاروں افراد دائیں بائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ضرب لگائیں اور برابر ایک جملہ کہہ رہے کہ علی بیعت کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے. اب بتائیے اگر سیدہ زہرا اس مرحلے پر نہ پہنچتی، یعنی آخر کیا مسئلہ تھا، کیا مشکل تھی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جبکہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جب سانس لینا بھی مشکل ہے، فاطمہ زہرا ایک ایک قدم چل کے جا رہی ہیں، ایک ایک قدم ایک ایک صدی کے برابر ہے. کیوں گئی؟ جانتی تھی کہ اگر میں نہ پہنچی تو علی کو قتل کر دیا جائے گا. اگر علی کو قتل کیا جا سکتا ہے آپ کے بیٹے کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اس میں چاہے تعجب کیا. بس میرے عزیزوں، باقی مراحل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت سارے مطالب میں نے یہ 17 سلسلے اپنے ذہن میں رکھے تھے کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا اور بس ایک کی طرف اشارہ کر دوں. سمجھیں، اساس اور بنیاد کو سمجھیں. کربلا حادثہ نہیں ہے. حزب حاکم نے ایک طرف علی ابن ابی طالب کو منظر سے ہٹایا اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب کے سب سے بڑے دشمن کو اٹھا کر علی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. ورنہ آپ خود سوچئے کہ بنو امیہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور بنو امیہ کس طرح سے ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بات تعجب انگیز ہے. یعنی کیسے ممکن ہے؟ وہ افراد جو مؤلفۃ القلوب ہیں، جنہیں پیغمبر غزوہ حنین کے موقع پر مؤلفۃ القلوب کا حصہ، جیسے میں نے کل اشارہ کیا، کیوں حزب حاکم اپنی موت کے قریب میں یہ وصیت کر رہا ہے کہ وہاں متحد و متفق ہو کے رہنا ورنہ امیر شام تم پہ نگاہیں جمائے ہوئے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مدینے میں تمہارے لیے مشکلات اور تفرقہ ہو تو پھر شام کی طرف رجوع کرنا. آپ دیکھیے خالد بن ولید جیسے شخص کو بلال حبشی سے کہہ کر کس حالت میں اس کو گلے میں پٹا ڈال کے، اسی کا ماما کہا کہ اس کو اسی کا کپڑا گلے میں ڈال کے گھسیٹ کے لے کے آنا، اور اسے حکومت سے معزول کیا. چند درہم و دینار کا مسئلہ تھا. لیکن جب خود فلسطین کی فتح اور کامیابی کے بعد یہ شخص شام پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر جب امیر شام سے ملاقات تو اتنا بڑا محل دیکھا، کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ اندر مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور باہر آ کر مساکین، فقراء، سوال کرنے والے دروازے پہ دستک دے دے کے تھک کے چلے جاتے ہیں. کہا جناب خلیفہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم روم کے ہمسائے ہیں اور ہمارا دشمن، اس کی ایجنسیز، ان کے افراد، جاسوس مسلسل ہماری دیکھ بھال میں ہوتے ہیں اور جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے ایک کے لیے دروازے کھولنے شروع کر دیں تو وہ ہماری کمزوریوں سے باخبر ہو جائیں گے. ان کے سامنے ہماری ہیبت و سطوت و جاہ و جلال یہ پہنچنا چاہیے. جس کے جواب میں حزب حاکم نے کہا کہ ہاں ایک ذہین شخص کی سخن ترازی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں. اور پھر آخری مرحلہ، یعنی خود بنو امیہ کو اقتدار دے کر 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کم لاکھ تو زندہ تھے، یعنی 1 لاکھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر مؤلفۃ القلوب میں سے ایک ایسے شخص کو جس نے نہ خود اسلام کو سمجھا ہے نہ کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اتنی بڑی حکومت اٹھا کے اسے دے دینا. پھر عجیب روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ
حزب حاکم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تمہارا رشتہ دار آج کل خلافت کی تیاریاں کر رہے ہو, اپنے آپ کو بہت زیادہ آمادہ کر رہے ہو, خود کو امیدوار ثابت کر رہے ہو, تو کس رشتہ دار کی بات کر رہے ہو؟ کہ علی کی. کہ علی کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ پیغمبر نے بارہا علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے کنویں کھود کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, زمینیں آباد کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں اپنی حیثیت منوانے کے لیے. لیکن میری طرف سے اسے یہ کہہ دینا کہ کبھی آپ خلافت تک نہیں پہنچ پاؤ گے. یہاں تک کہ 10 سال 6 مہینے 4 دن گزرنے کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز نے وقت کے حاکم کو زخمی کیا, اور زخمی حالت میں, اب آپ دیکھیے, یعنی اگر کسی کو نامزد کرنا ہے تو نامزد کر دیں, شورا کیوں بنائی گئی؟ سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین منتخب کروں اور کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, جیسا کہ مجھ سے بہتر اور افضل شخص نے اپنا جانشین منتخب کیا, جیسا کہ ابو بکر نے مجھے منتخب کیا. اور اگر میں اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب نہ کروں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ ہم دونوں سے افضل اور بہتر فرد محمد مصطفیٰ نے اپنا کوئی جانشین منتخب نہیں کیا. پھر شورا منتخب کی 6 افراد پر مشتمل. اب وقت نہیں کہ میں اس کا احوال آپ کے سامنے بیان کروں, اگر میں خلاصہ کروں ایک جملے میں تو شورا کی تشکیل کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ کبھی بھی خلافت علی ابن ابی طالب تک نہ پہنچنے پائے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اگر میں اس کی وضاحت کروں تو کم و بیش 1 گھنٹہ چاہیے. صرف آپ اتنا دیکھ لیں کہ ان 6 افراد کو, پہلے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے. امیر شام کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یزید کو آپ خلیفہ بنائیے اپنا جانشین. تو اس نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر تم میری مدد کرو تو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. اور وہاں سے اٹھ کر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایسے گڑھے میں پھینکا ہے کہ قیامت تک باہر نہیں نکل پائے گا. یہی مشورہ اس سے پہلے دوسرے خلیفہ کو دیا کہ شورا بنانے کے بجائے کتنا اچھا ہے کہ آپ خود اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں. کہ اللہ کی قسم اے آور, تم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے مشورہ نہیں دیا. جو شخص پیغمبر اکرام اسلام کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا, میں اسے اپنا جانشین کیسے منتخب کروں؟ آپ جانتے ہیں طلاق کی 4 شرطیں, 4 میں سے ایک شرط بھی کم ہو جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اسلام میں جو خاندان کا مضبوط تصور دیا گیا ہے, ابو العلا مودودی نے کہا کہ امت مسلمہ کو تشیع کے نظام طلاق پر غور کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ڈرامے میں بھی ہو, کسی فلم میں کسی شخص کی زبان سے نکل جائے کہ میں طلاق دیتا ہوں تو اب کہیں بھی طلاق ہوگی. نہیں, یہ تو مذاق ہے. خاندان کے استحکام کا تصور جو قرآن نے دیا, اسلام نے دیا, 4 شرائط ہیں, ایک بھی کم طلاق نہیں ہوگی. پہلی شرط ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں, اور عادل گواہوں کے ہوتے ہو جب آپ طلاق دیں گے تو وہ تبھی عادل ہیں کہ آپ کو روکیں اس کام سے. اور دوسری شرط ہے کہ صیغہ عربی زبان میں جاری ہو, اور تیسری شرط ہے کہ مرد مجبور نہ ہو, اور چوتھی شرط ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے وہ پاکی کی حالت میں ہو, نماز روزہ کر رہی ہو. ایک بھی شرط کم ہو تو طلاق نہیں ہو سکتی. اور جب عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پیغمبر اسلام نے, اس کو امام بہقی نے بیان کیا, کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے, پہلے گھر کی خبر لو پھر صیغہ طلاق جاری کرو. تو اس ذہن میں یہ روز الجنان میں کہا ہے. ابن حجر ہیثمی المکی نے سوائے کی محرکہ کی پہلی جلد میں پھر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا, میں اسے کہاں سے خلیفہ بنا لوں. کاش کہ ابو عبیدہ جراح زندہ ہوتے تو انہیں خلیفہ بنا دیتا, ابو حذیفہ کا غلام سالم ہوتا تو اسے اپنا جانشین منتخب کرتا. پھر 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف مکی, عثمان بن عفان, علی ابن ابی طالب. اور پھر 6 کے بارے میں الگ الگ اظہار بھی کیا. زبیر سے کہا کہ یہ شخص حریص ہے, سنگ دل ہے اور کینہ توز ہے, اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اسے خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ 1 کلو آدھا کلو گندم جو کے عوض میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا.
اور طلحہ سے متعلق جو اظہار نظر کیا، کہا کہ یہ شخص اتنا عجیب ہے کہ اس نے ایسی بات کہی پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں کہ وہ آخر وقت تک دکھی رہے. طلحہ سے منہ پھیر لیا تھا اور بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ طلحہ نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ابھی بوڑھے ہیں، کچھ دن میں جب ان کی وفات ہوگی تو ان کی فلاں زوجہ سے میں عقد کروں گا، تو پھر شورا میں کیوں رکھ رہے ہیں. تیسرے مرحلے میں سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اس کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے، اور بنی زہرہ کو خلافت سے کیا تعلق، جاؤ تیر اندازی کرو، تم تیر انداز بہت اچھے ہو، تمہارا خلافت سے کیا لینا دینا. اور عبد الرحمن بن عوف مکی سے کہا کہ یہ آرام پسند اور آسائش طلب ہے، اگر اسے خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ خلافت کا سارا کاروبار اپنی بیوی کے سپرد کر کے خود آرام کرتا رہے گا. اور عثمان بن عفان سے متعلق کہا کہ یہ اقربا پرور ہے، اگر اسے خلیفہ بنایا گیا تو یہ اپنے تمام عزیزوں کو، بنو امیہ اور بنو عاص کو خلافت میں اس طرح سے حصے دار بنائے گا اور بیت المال کو مال البیت بنا دے گا. اور علی اس لیے موضوع نہیں ہے، اگرچہ ہر اعتبار سے اہل ہے، کہ وہ ایک سنجیدہ شخصیت نہیں ہے. البتہ تنہائی میں بیٹے نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، کہا کہ آپ بتائیں ان سب میں سے اہل ترین کون ہے؟ کہا اللہ کی قسم اگر یہ سب علی ابن ابی طالب کی خلافت پر جمع ہو جائیں، علی کی قیادت پر جمع ہو جائیں، تو علی دین و دنیا میں انہیں حق و حقیقت سے اس طرح سے کامیاب کر دیں، ان کو سعادت مند بنا دیں. تو کہا پھر اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ علی سب سے بہتر ہیں تو علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تاریخ کامل میں ابن اسیر جزری نے یہ جملہ تحریر کیا ہے. باقی محدثین مورخین کے علاوہ تاریخ کامل کی 3 جلد میں ابن اسیر جزری نے یہ کہا کہ اکرہو ان خلافت علی حیا و میتا، میں یہ بوجھ نہ اپنی زندگی میں برداشت کر سکتا ہوں کہ علی خلیفہ بنے، اور نہ اپنی موت کے بعد برداشت کر سکتا ہوں. بس اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، ان 6 افراد کو چھوڑ دیا کہ جسے چاہو مرضی ہے خلیفہ بنا لو؟ نہیں، ان 6 پر ابو طلحہ انصاری کو کمانڈر معین کیا اور 50 صحابہ اس کے زیر سرپرستی دی اور تلواریں دے کے، اور کہا کہ یہ پیغمبر کی ایک زوجہ کے حجرے میں، کہا یہ بیٹھ کر 3 دن ٹائم ہے اور 3 دن کے اندر اندر میرے جانشین کا انتخاب کریں، اور ان 3 دنوں میں نماز کی امامت صہیب رومی کروائیں گے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر 5 ایک طرف ہو جائیں اور ایک دوسری طرف اور ان کی بات کو نہ مانے تو اس ایک کو قتل کر دیا جائے. اندیشہ تھا کہ علی تسلیم نہیں کریں گے تو علی کو قتل کر دیا جائے. دوسری صورت اگر 2 ایک طرف ہو جائیں اور 4 دوسری طرف ہو جائیں اور وہ 2 ان 4 کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو ان 2 کو قتل کر دیا جائے. اور اگر 3 ایک طرف ہو جائیں 3 دوسری طرف ہو جائیں، دونوں طرف برابر، تو اس صورت میں فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا. اور عبداللہ ابن عمر پابند ہے کہ اس طرف فیصلہ دے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا، جو عثمان بن عفان کا بہنوئی ہے اور مولا متقیان کے سخت مخالفین میں سے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اور باقی 3 اگر نہ مانے تو ان کو قتل کر دیا جائے. اب شورا میں جیسی ووٹ ڈلے، زبیر نے اپنا ووٹ امیر المومن کے حق میں دیا، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا ووٹ عثمان بن عفان کو دیا، اور عبد الرحمن بن عوف مکی اکیلا رہ گئے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مکی نے کہا کہ یا آپ دونوں میں سے عثمان اور علی اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ اختیار رکھتے ہیں جسے خلیفہ منتخب کریں. نہ عثمان بن عفان اپنے حق سے دستبردار ہوا، 3 ووٹیں ہیں، اور نہ امیر المومنین اپنے حق سے دستبردار ہوئے. ایسے میں کہا کہ کیا آپ راضی ہیں کہ میں حکم بنوں، ثالث بنوں؟ عثمان بن عفان نے فوراً کہا بلا فاصلہ، ہاں میں راضی ہوں، آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے. امیر المومنین نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، کہا علی آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس معاملے میں آپ خواہش نفس اور ہوائے نفس کا شکار ہوں گے اور اپنی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے. اگر تم وعدہ کرو کہ ایسا نہیں کرو گے اور عقل و شر کی روشنی میں فیصلہ دو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں حکم تسلیم کر لیتا ہوں.
کا ایسا ہی ہوگا, آپ اطمینان رکھیں. یہاں سے یہ 6 افراد اٹھے اور مسجد نبوی میں آئے, جہاں باقی سارے صحابہ, انصار, مہاجرین سب جمع تھے, اور ان کی موجودگی میں اب عبد الرحمن بن عوف مکی نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی, کیا آپ قرآن, سنت اور سیرت شیخین پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں خلافت آپ کو دے دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں, جہاں تک قرآن اور سنت کی بات ہے تو یقیناً میں سب سے بڑھ کے عمل کرنے والا ہوں, لیکن جہاں تک کسی اور کی سیرت کا تعلق ہے تو ایسا ممکن نہیں. پھر یہی سوال دوسرے فرد سے کہا گیا تو اس نے بلا تأمل, اگرچہ پھر بات کے 11 سالوں میں 12 سالوں میں کبھی کسی بات پہ عمل نہیں کیا, لیکن بلا فاصلہ قبول کیا. یہ شورا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا جائے. شورا اس لیے بنائی گئی کہ کبھی بھی خلافت علی ابن ابی طالب تک نہ پہنچے. ورنہ حزب حاکم نے جو جملہ کہا ہے عبداللہ ابن عباس سے, کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ علی ان کاموں کے ذریعے سے جو فلاحی کام کرتا ہے, کھیت آباد کرتا ہے, زراعت کرتا ہے, زمینیں آباد کر کے باغ لگا کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے, کنویں لگا کے تقسیم کر رہا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, فلاحی کام کرتا ہے. اب لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے تو وہ علی کی طرف جائیں گے, لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور آپ دیکھ لیں 36 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کو زخمی کیا گیا اور قتل کیا گیا تو لوگ کس کے دروازے پر ہیں؟ ان خلفاء میں سے علی واحد خلیفہ ہیں جن کا انتخاب فارم 45 کے مطابق بھی ہوا ہے اور فارم 47 کے مطابق بھی ہوا ہے. اسلامی بھی ہیں اور جمہوری بھی. غدیر میں فارم 45 کے مطابق. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب 36 ہجری میں ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں, یعنی پورا مدینہ, اہل حجاز, اہل کوفہ, اطراف کی آبادیوں کے افراد, پورے مدینے کی تمام گلیاں کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوتی ہیں, اور ہر ایک زبان پہ بس ایک آواز تھی, علی علی علی. اصرار کر رہے تھے لوگ, حضرت کی ابا پھٹ گئی ہے, خبا پھٹ گئی ہے, اور سب ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ امیر المومنین ہاتھ بڑھائیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کو وفات رسول کے موقع پر ان کے آزاد چھوڑا گیا ہوتا اور ان ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھا کر کسی کو حاکم منتخب نہ کیا گیا ہوتا تو جو 36 ہجری میں ہوا وہ 11 ہجری میں ہوتا. سب غدیر نہیں بھولے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کے خواص اور مقتدر افراد جب وہ منفی سمت چل پڑتے ہیں تو باقی عوام بھی سکوت اختیار کر لیتے ہیں. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے, چاہے آپ پاکستان میں دیکھ لیں. اگر اچھے لوگ ہیں خواص میں سے تو باقی بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے, اور اگر خواص میں مفاد پرست طبقہ ہے تب بھی عوام ان کے پیچھے چلیں گے. بس میرے عزیزوں,